السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، وبعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ اگر میری آواز آپ لوگ تک پہنچ رہی ہے تو مجھے کامنٹ میں لکھ کر اطلاع کر دیں۔ آج کافی دنوں بعد فیس بک پر لائیو آپ کے روبرو ہوں، اور آج خاص طور سے محسن اعظم مشن کے جو پورے بھارت میں برانچز ہیں ان کے لیے بھی کچھ باتیں کرنی تھی اور ایک پیغام بھی سنانا تھا۔ الحمدللہ محسن اعظم مشن نے اپنی سروسز خدمات کے 3 سال پورے کیے۔ 23 نومبر کو محسن اعظم مشن فاؤنڈیشن ڈے کی شکل میں ہم سب نے اس دن کو سیلیبریٹ کیا، اور 4تھے سال میں ہم سب داخل ہوئے ہیں، اور ان 3 سال کی کامیابی، 3 سال کی ہم سب کی کامیابی، ہمارے مشن پریوار کی کامیابیوں کو ہم سب بھلی بھانتی جانتے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ اور قدم ہمیں آگے بڑھانا ہے۔ اب تک جبکہ ہم پوری طرح سے ہر جگہ کہا جائے تو جس طرح سے ہمیں پہنچنا تھا، ہماری ٹیم کو پہنچنا تھا، اور جا کے جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ وارتالاب، رائے مشورہ کرنا تھا، ہر جگہ ہم نہیں بھی کر سکے۔ لیکن اب ہماری ٹیم نے، آپ کے مشن پریوار نے یہ طے کیا ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہمیں ہر برانچ کی خبر لینی ہے، کہاں پر کس طرح سے کام ہو رہا ہے یا کیوں نہیں ہو رہا ہے، اس کا جائزہ لینا ہے۔ اب تک 3 سال میں بھی بہت سے لوگوں کی دعائیں آپ سب کو، عوام کی، خواص کی ملی ہے۔ بہت سے میدان میں محسن اعظم مشن کی مختلف برانچز نے اچھی خدمتیں انجام دی ہیں جو آج تک جاری ہیں، اور اس کی وجہ، یہ کامیابی کی وجہ، یہ آپ کا جذبہ تعاون، یہ اخلاص، یہ محبت، اور حق و صداقت کے ساتھ سب کے ساتھ مل کے قدم بڑھاتے رہنا، یہی سب وجوہات ہوتی ہیں جو جہاں اللہ تعالیٰ پھر بندے کو کامیابی عطا فرماتا ہے۔ رب قدیر نے فرمایا تعاونوا علی البر والتقوی، کہ ایک دوسرے کی مدد کرو بر اور تقوی میں، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اور ایک دوسرے کی مدد مت کرنا گناہ اور زیادتی پر۔ تو بھلائی کے کام میں ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرنا ہے، اور تقوی کا مطلب ایک جز تقوی کا عمل بالتنزیل ہے، حضرت علی کے قول کے مطابق، کہ شریعت کے مطابق، قرآن کریم کے مطابق عمل کرنا، اس کے احکام پر عمل کرنا۔ تو ہم جو کام شریعت کے مطابق ہو، خلاف شریعت نہ ہو، اچھا کام ہو، ہم اس میں ایک دوسرے کی مدد کریں، اور ہمارے مشن کا مقصد بھی وہی تھا۔ آج جو ٹیم جڑی ہوئی ہے، جو لوگ بہت ساری مخالفتوں کے باوجود اس میدان میں ڈٹے ہوئے ہیں، وجہ وہی ہے کہ رب کریم کا یہ فرمان ان کی نظر میں ہے، تو ان کے قدم ایک دوسرے کی مدد اس چیز میں نہیں کر سکتے ہیں جو گناہ ہو، جو زیادتی ہو، کہ اللہ تعالیٰ نے سختی سے منع فرمایا کہ اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو اس میں تمہارا شیئر نہیں ہونا چاہیے۔ کہیں گناہ کی طرف کوئی بلا رہا ہے تو اس میں آپ کے قدم اور ہاتھ نہیں بڑھنے چاہیے۔ ہاں، اگر آپ کو کوآپریشن اپنا پیش کرنا ہے،
ہیلپ کرنا ہے تو بھلائی کے کاموں میں کریں، ہیلپ کرنا ہے تو ان کاموں میں کریں جو شریعت کے خلاف نہ ہو۔ تو ماشاء اللہ محسن اعظم مشن پریوار نے بڑے عزم و حوصلے کے ساتھ اب تک جہاں بھی جو بھی خدمتیں انجام دی ہیں لوگوں نے اس کو سراہا ہے، چاہے وہ ہمارے خانوادہ اشرفیہ کے افراد ہوں جو مجھ سے ملتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کام آپ کا مشن بہت اچھا کر رہا ہے، چاہے دوسرے اور خانوادے کے لوگ ہیں، دوسرے اور سماج کے لوگ ہوں، یہاں تک کہ کبھی کبھی ہماری برانچز کے کام کی خبر جب سرکار کو لگی ہے تو امرت مہوتسو کے موقع پر انہیں بلا کر سمانت کیا گیا۔ موڑاسا مشن اس کی مثال ہے کہ جن کی خدمتوں کو دیکھ کر محسن اعظم مشن کیا کام کر رہا ہے اس کا علم گجرات سرکار کو بھی ہوا، اور جیسا سب جانتے ہیں کہ اب سے 1 سال پہلے انہوں نے جب آزادی کا جشن پورا بھارت منا رہا تھا تو اس سے محسن اعظم مشن کو ایوارڈ دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ جو انعام آپ کے لیے رکھ رہا ہے ساتھیوں، اس کی کوئی مثال نہیں ہوگی، اور یہی اخلاص، یہ محبت، غریبوں سے یہ محبت، غریبوں کی خدمت، اپنے قوم سماج وطن کے لیے، چاہے تعلیم کے میدان پہ ہوں، میڈیکل کے میدان میں ہو، سواستھ کی باتیں ہوں، جہالت کو دور کرنے کی باتیں ہوں، غربت اور غریبی سے لڑنے کی بات ہو، ہر جگہ ہم کو اور آپ کو اسی طرح قوم، ملت، وطن، اہل وطن کی فکر کرتے ہوئے ہمیں یہ پلان بنانا ہوگا اور اس پر ہمیں کام کرتے رہنا ہوگا کہ ہم کس طرح اپنا تعاون پیش کر سکتے ہیں، اور رب قدیر کے اس حکم پر ہماری عمل کرتے ہوئے ہماری آخری سانس نکلے، ہم سب کو یہ تمنا رکھنی چاہیے جو رب فرما رہا ہے کہ تعاونوا علی البر والتقوی، کہ ایک دوسرے کی مدد کرو بھلائی کے کاموں میں، پرہیزگاری کے کاموں میں، اور مت ایک دوسرے کی مدد کرنا، ایک دوسرے کی مدد نہ کرو، کس میں؟ گناہ کے کاموں میں اور زیادتی پر۔ اللہ تعالی ہم سب کو کار خیر کی ہمیشہ توفیق عطا فرمائے۔ تو 4تھے سال میں ہم لوگ داخل ہوئے ہیں اور اب کافی اسٹیبلش ہوتے جا رہی ہماری برانچز۔ ہمارا بھی سفر اب شروع ہوا، ابھی میں نے سفر کرناٹک کا کیا، میں واپس آیا، گجرات کا کچھ سفر ہوا، ابھی پھر میں دسمبر میں آ رہا ہوں، پوری لسٹ تیار ہو چکی ہے۔ اس کے تعلق سے بھی مجھے کہنا ہے کہ ہر جگہ ایک ہی سفر میں پہنچنا بڑا مشکل ہوتا ہے، تو یہ بورسد پٹلات سے شروع ہو کر ہمارا سفر مختلف علاقوں میں جا رہا ہوں انشاءاللہ۔ اس میں آنند ہے، نرسنڈا ہے، پھر آگے ہم پانڈو میواس، کالول، گودھرا، وہاں سے پھر موڑاسا پہنچیں گے۔ اس کے بعد انشاءاللہ وہ سفر اور دوسری طرف آگے بڑھیں گے ہم، کہ لال مانڈوا ہے، آگے ہم احمد آباد جائیں گے، سرکھیج ہے، اور ویرم گام ہے، آپ کا باجرڈا ہے، تو کپڑونج سے پہلے ہمارا جانا ہوگا انشاءاللہ، اور پھر ٹنکاریا، سانسرود، راجپاڑی اور بھالو ترسالی، یہ سب فنش ہونے کے بعد انشاءاللہ سورت ہم پہنچیں گے، اور سورت میں پھر کچھ میٹنگ ہماری ہوگی آگے کی تیاریوں کے تعلق سے بھی، اور ایک جو اعلان میں کرنے والا ہوں وہ بھی آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو یہ سفر ہمارا ہوا، اس میں کچھ سفر تو ہمارے جو ہم لوگوں سے وعدہ تھا اس حساب سے جا رہا ہوں، باقی ایک اکثر حصہ اس سفر کا جو ہے وہ ہمارے محسن اعظم مشن گجرات نگراں حاجی مقبول صاحب نبی پوری، یہ سب انہی کا سمجھ طے کردہ ہے۔ تو اب اگر کسی کو میں ٹائم نہیں دے پا رہا ہوں یا حاجی مقبول صاحب ٹائم نہیں دے پا رہے ہیں تو ہم لوگوں کو اس معاملے میں ہم لوگ معذرت چاہتے ہیں، آگے انشاءاللہ تعالی آپ کو ملے گا، ناراض ہونے کی ضرورت نہیں۔ مجھے اس کی بھی خبر آ رہی ہے کہ آپ ان کا بھی گریبان پکڑ رہے ہیں، آپ کو مجھ سے بھی شکایت ہے، تو انشاءاللہ تعالی آپ کے ہاں میں پہلے بھی آیا ہوں جہاں نہیں آ سکا ہوں، آئندہ بھی جیسے جیسے موقع ملے گا۔ حاجی مقبول صاحب کی بھی پناہ خواہش ہے، ایک لمبی لسٹ ابھی ان کے پاس ہے، انہیں تو مجھ سے بھی شکایت رہتی ہے، لیکن اب وہ شکایتیں کم ہو رہی ہیں، جب لوگ خود ان سے شکایت کرنے لگے تو انہیں احساس ہوا کہ واقعی ایک ہی وقت میں چند دنوں میں ہر جگہ پہنچنا بڑا مشکل ہوتا ہے، مگر ماشاءاللہ یہ پوری ٹیم جس طرح سے لگی ہوئی ہے، کام کر رہی ہے۔ آپ اپنی اپنی برانچز کو مضبوط کیجئے، میں اپنے آپ کے پاس آؤں گا انشاءاللہ تعالی، کیونکہ کام کرنے کا ایک جنون جو ہماری ٹیم کو ہے یہ باقی رہے، اور اسی میں ہم سب کی دنیا میں بھی بھلائیاں ہیں، آخرت میں بھی بھلائیاں ہیں۔
تو یہ سفر ہوگا. اس کے بعد ہمارا نیکسٹ منتھ انشاءاللہ تعالی جنوری میں ساؤتھ انڈیا، کیونکہ لاک ڈاؤن کے پہلے گیا تو اس کے بعد سے ابھی تک کچھ علاقوں کا سفر نہیں ہوا ہے، آندھرا پردیش، تلنگانہ کے کچھ علاقوں کا، تو وہاں انشاءاللہ، اور کرناٹک کے بھی کچھ علاقے ہیں، اور مہاراشٹر بھی ہے، وہاں سفر ہوگا. اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی 4 فروری 2024 یہ دن انشاءاللہ تعالی وہ ہے کہ جب آج ضرورت محسوس کر رہے ہیں ہمارا مشن پریوار، کہ ہماری سب سے پہلے جو ایک ادھیویشن ہوا تھا کنونشن سورت میں، یہ 8 اگست 2021 کو محسن اعظم مشن کی پہلی میٹنگ جو گجرات استر پہ ہوئی تھی. تو گجرات لیول کی یہ میٹنگ ہوئی تھی، گجرات کی برانچز سبھی آئی تھیں اس میں، اور اس میں ہماری سینٹرل کمیٹی کے باہر کے بھی 2-4 لوگ جو ہیں وہ آئے تھے، لیکن یہ گجرات استر کی، گجرات لیول کی میٹنگ تھی. 8 اگست 2021 کو بہت کامیاب صورت والوں نے انجام دیا. اس کے بعد پھر ہماری نگراں کی میٹنگ الگ الگ جگہ پر، بڑودہ میں ہوئی، 2 بار احمد آباد میں ہوئی. یہ ہمارے پریزیڈنٹ حاجی ابراہیم بھائی بڑیا والا کی صدارت میں یہ ہوئی، اور کیونکہ وہ بہت زیادہ فکر مند ہے، ہمیں ناز ہوتا ہے کہ پریزیڈنٹ شپ جو ہم سب کو ملی، ہمارے پورے پریوار کو، وہ ایک ایسے شخص ہیں کہ جنہیں اس بات کی فکر رہتی ہے کہ ہمارا ٹائم ویسٹ نہیں ہونا چاہیے، ہمیں کچھ کام کرنا چاہیے. اور خاص طور سے وہ ایجوکیشن کی طرف، یا جس چیز کی ضرورت جس گاؤں میں ہے، مدرسے کی ضرورت ہے، مسجد کی ضرورت ہے، غریبوں کی شادیاں نہیں ہو رہی، تو اور ساتھ ساتھ ایجوکیشن جو آج سب سے زیادہ امپورٹنس جس کو ہم سب کو دینا چاہیے، تو اس کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں. ہر میٹنگ میں انہوں نے اسی اپنی فکر کا اظہار کیا. تو اب الحمدللہ اب ہم لوگوں نے یہ طے کیا ہے، اور ہم لوگ محسوس بھی کرتے ہیں کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ جب ہم اب پورے انڈیا کے اپنی برانچز کو بلائیں. آج ہمارا آپ کے سامنے روبرو ہونا ہے خاص طور سے محسن اعظم مشن کی برانچز ممبرز جو ہیں انہی کے لیے ہے، کہ اب ہم وہاں پر آ کر وہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ جب ہم اپنے پورے بھارت کے جو برانچز ہیں، یو پی میں، مدھیہ پردیش میں، چھتیس گڑھ میں نے ساؤتھ کے جن صوبوں کا نام لیا، وہاں مہاراشٹر میں، گجرات پورا ہے، ان صوبوں میں جتنی ہماری برانچز اب تک قائم ہو چکی ہیں، ہم ان برانچز کو بلا کر ایک مہادھیویشن، پورا جنرل کنونشن یہ ہوگا، ایک بہت بڑا سمیلن، جس میں صرف ہمارے محسن اعظم مشن کے صرف ممبرز نظر آئیں گے، الگ الگ برانچ کے. تو ان کے لیے اب یہ ڈیٹ طے کی گئی ہے 4 فروری 2024. اب یہ جو 2 مہینے کا ٹائم باقی ہے، تو ہمارے ذریعے بھی آپ تک میسج پہنچ گیا ہے، اور باقی انشاءاللہ سوشل میڈیا اور دیگر ذرائع سے ہماری پریوار، ہماری ٹیم مشن پریوار کے لوگ آپ تک اس کو پہنچائیں گے، ذمہ داران. اور آپ سب جو لوگ سن رہے ہیں، جو بعد میں سنیں گے، جو سن رہے ہیں وہ ایک دوسرے کو بھی بتائیں، جو مشن کے ممبرز الگ الگ برانچز کے ہیں، کہ آپ سب کو انشاءاللہ تعالی سورت 4 فروری 2024 کے اس مہادیویشن میں شریک ہونا ہے. آپ کو اپنی رائے بھی رکھنی ہوگی. یہ ایک طرح سے ایک ورکشاپ ہوتا ہے، ایک کاریہ پریوگ شالہ ہوتی ہے. ہم ایک دوسرے سے سیکھنے کا بھی ہم لوگوں کو موقع ملتا ہے، کہ جب ہم دوسری برانچ کی کوئی ایسی کارگزاری دیکھتے ہیں تو ہمیں علم ہوتا ہے کہ کیسے کام کیا جاتا ہے. ہم بھی اپنے جگہ جا کے، اپنے علاقے میں جا کے اس طرح کے کام کریں گے. یا ہمارے ہاں کوئی پرابلم ہے تو ہم اس پرابلم کو اپنی سینٹرل ٹیم کے سامنے، اپنے ذمہ داران کے سامنے رکھتے ہیں، تو وہ کیا سولوشن اس کا نکل سکتا ہے وہ بھی بتائیں گے، تاکہ اگر رفتار آپ کے علاقے میں، آپ کی برانچ کی سلو رفتار ہے تو اسے آگے بڑھایا جائے. تیاری سے آپ لوگ پہنچیں گے. ہماری اپیل ہے اپنی سینٹرل کمیٹی کے تمام ممبر سے. پہلے تو یہ سوچا جا رہا تھا کہ کیونکہ ایک میٹنگ گجرات لیول کی صورت میں ہو چکی ہے، تو اب یہ جو ہم مہادیویشن کرنے والے ہیں یہ احمد آباد میں رکھیں، اور اس کے لیے ایگری بھی ہو گئے تھے ہم لوگ. لیکن وہاں پر ہمارے جو احمد آباد میں مشن برانچ ہے، ان کے صدر رفیق میمن صاحب، انہوں نے تلاش کیا سب ہال، جو بڑے بڑے ہال ہوتے ہیں جس میں بڑے بڑے ادھیویشن ہوتے ہیں، الگ الگ سیاسی پارٹیوں کے بھی ہوتے ہیں، دوسرے اور لوگوں کے بھی ہوتے ہیں. تو پتہ چلا کہ رمضان سے پہلے تک سیٹرڈے اور سنڈے، کسی بھی سیٹرڈے سنڈے کو ہال کوئی خالی نہیں مل رہا، جس طرح کا ہال ہم لوگ چاہتے ہیں. تو پھر یہ سوچا گیا کہ پڑوس میں ڈسٹرکٹ مہسانہ ہے، وہاں پر رکھا جائے. ماشاءاللہ ہمارے وہاں پہ بہت ہی ایکٹیو ہماری ٹیم کے سپاہی ہیں، سید غلام مرتضیٰ صاحب، وہ بھی تیار ہوئے، ان کی پوری ٹیم خوش بھی ہوئی. لیکن وہاں ساتھ میں کیونکہ اجتماعی نکاح کا ان کا پہلے سے ایک پروگرام ڈکلیئر ہو چکا تھا، حالانکہ وہ تیار تھے، لیکن پھر یہ ایک رائے بنی کہ آل انڈیا برانچز کا یہ پہلا موقع ہے، تو ہمارے کہیں جو باہر سے جو لوگ آئیں گے ان کو مہسانہ تک پہنچنے
وہاں سے واپس ہونے میں کچھ تکلیف ہو سکتی ہے. پھر ایک بہت بڑا بار ابھی اجتماعی نکاح کا ناگلپور مہسانہ برانچ پر ہے, تو ان سے بات کر کے خاص طور سے ہماری سینٹرل کمیٹی کے بہت اہم رکن طارق باندی صاحب, ان کی رائے بنی کہ یہ موقع اگر کہیں اور دیا جائے اس وقت جو جس سٹی میں لوگوں کا پہنچنا بھی آسان ہو اور آسانی سے ہم لوگ سب کر بھی سکیں, تو سورت والوں نے آگے بڑھ کے کہا کہ یہ موقع پھر ہمیں دے دیا جائے. ایک بار ہم گجرات لیول کے کر چکے ہیں, اب ہم آل انڈیا استر کی جو ہے اس میٹنگ کو بھی کرنے کو تیار ہیں. تو پھر فائنل یہ ہوا, حالانکہ ہمارے پریزیڈنٹ ابراہیم بھائی مہسانہ میں ہال وغیرہ دیکھ کر آ بھی گئے تھے, سب پوری تیاری لگ بھگ تھی. تو مہسانہ والوں کو انشاءاللہ پھر کبھی آگے موقع ملے گا, اس کا وہ انجام دیں گے. اور جس طرح سے میٹنگ کا جو مقصد ہو وہ ہم کو حاصل ہونا چاہیے کہیں بھی ہو, تو وہ آگے آپ کو موقع دیا جائے گا. ابھی سورت برانچ کو میں یہی کہوں گا کہ آپ پوری تیاری ابھی سے لگ جائیے, اور آپ کی کنیکٹیویٹی تمام برانچز سے ہونی چاہیے. ہمارے جو آل گجرات نگراں ہیں مقبول بھائی, ہمارے جو سنگٹھن انچارج ہیں یونس ستھار صاحب, سینٹرل کمیٹی کے تمام ممبر ہیں. اس کے علاوہ ہمارے مدھیہ پردیش میں جو سینٹرل کمیٹی کے ممبر زین العابدین ہیں, چھتیس گڑھ میں ہیں عارف بھائی رائے پور, اسی طرح سے ہمارے کرناٹک میں ساؤتھ انڈیا میں جو ہمارے دو سینٹرل کمیٹی کے ممبر ہیں, ایک شکیل قاضی صاحب اور دوسرے دادا پیر تاڑپتری, اور اسی طرح ساؤتھ کے جو نگراں ہیں سعید شاہ صاحب. تو میری آپ سب تک آواز پہنچے تو آپ ساری برانچوں سے خود رابطہ کر کے ان سے آپ جانکاری لے دیں, اور جو برانچیں سن رہے ہیں جو ممبرس, وہ بھی آپ ان حضرات سے کانٹیکٹ کریے, ان سے بتائیے ابھی تک آپ کے کیا کارگزاری رہی اس کو بھی ذہن میں رکھیے, اس کی بھی تیاری, اس کی بھی جو کچھ بھی جس طرح سے آپ لکھ سکتے ہیں, رپورٹ تیار کر سکتے ہیں, وہ بھی رکھیے. تو یہ تمام لوگ, اور اس کے علاوہ جو ہمارے زون نگراں الگ الگ گجرات میں ہیں, ڈسٹرکٹ نگراں ہیں, ابھی ہماری میٹنگ احمد آباد میں ہوئی تھی, وہاں پر ہم نے تمام نگراں کو یہ ذمہ داریاں ہماری سینٹرل کمیٹی نے دی تھی کہ آپ لوگ باضابطہ جہاں زون نگراں سے رابطہ کرنا ہوا, زون نگراں ڈسٹرکٹ نگراں سے کرے, وہ برانچز سے کرے, یا ہمارے زون نگراں ڈائریکٹ برانچ تک پہنچے. ہمارے گجرات نگراں ماشاءاللہ وہ تو ہمیشہ نکلتے رہتے ہیں. ہم یونس ستھار صاحب سے بھی کہیں گے جہاں جہاں آپ خود پہنچ سکتے ہیں وہ پہنچیے, کیونکہ اس میٹنگ میں یہ ہم پورے پریپریشن کے ساتھ رہیں, تیاری کے ساتھ رہیں, تاکہ ہمیں آگے کی سوچنا ہو, پیچھے کے پرابلمز کا سیلوشن نکالیں. ہم پیچھے کے پرابلم پر بحث نہ کریں, وہاں ہم نہ پوچھیں, ہمارے پاس رپورٹ رہے کہ یہ چیزیں یہاں پر یہ رکاوٹیں آ رہی ہیں اور یہاں یہ پروگریس ہوئی ہے, یہاں ہم اس طرح آگے بڑھیں. ہم تاکہ ہمارا کم ٹائم رہے, یہ کچھ گھنٹوں کی میٹنگ دن بھر کی وہی رہے گی, مگر وہ صحیح معنوں میں آل انڈیا جو میٹنگ ہم لوگ لے رہے ہیں, شاید صبح سے لے کے شام تک یہ میٹنگ چلے گی, وہ وقت بھی ناکافی رہے. ہم پہلے سے جب تیار رہیں گے, ہمارے سامنے سارا چارٹ رہے گا, رپورٹس رہے گی الگ برانچز کی, اس میں جس کو موقع دینا ہے ہمیں بولنے کا وہ بھی طے ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. اور جو برانچز آ رہی ہیں ان کی خبر ہونی چاہیے کہ کس برانچ سے کتنے ممبر آ رہے ہیں اور کب آ رہے ہیں, اور ان کی واپسی اسی حساب سے وہ ٹکٹ کرا لیں. 4 فروری یہ یاد رکھیے گا ڈیٹ ہے, 4 فروری 2024. آپ کو ہر حال میں مارننگ میں وہاں اویلیبل رہنا, موجود رہنا ہے. اگر باہر کے لوگ ہیں, اگر وہ مارننگ نہیں ایک رات پہلے پہنچ رہے ہیں, تو ایک رات پہلے آ جائیں, ان کے انشاءاللہ تعالی رہنے سہنے کا بندوبست رہے گا. یا جو بھی لوگ گجرات سے بھی مان لیجئے بہت دور سے ہیں, جو بالکل مارننگ میں نہیں آ سکتے ہیں, کیونکہ گجرات والے زیادہ تر تو صبح چل کے وہ پہنچ سکتے ہیں, لیکن کسی کے کوئی پرابلم ہے تو آپ کو یہ خبر دینی ہے. آپ اپنے نگراں کو بھی دیجئے, اوپر بھی دیجئے, اور میں آپ کو 3 نمبر خود بتاتے خود دے رہا ہوں کہ یہاں بھی آپ فون کر کے بتائیں, ہمارے نگراں بھی بتائیں گے, ہمارے نگراں, تاکہ وہ بار بار آئے گی اور یہاں پہ جو سورت کی جو ٹیم رہے گی وہ اس کو لکھتی رہے گی. تو یہ جو آج ذمہ داری دی گئی ہے وہ ہمارے سورت محسن اعظم مشن برانچ کے پریزیڈنٹ عبد الوہاب اشرفی, ایک ان کا کانٹیکٹ نمبر, دوسرا سینٹرل کمیٹی کے جو سورت کے ہمارے ممبر ہیں محسن ٹمبی صاحب, ان کا نمبر, اور محسن اعظم مشن کے جنرل سیکریٹری منیر وورا صاحب. ان 3 کا موبائل نمبر میں خود بھی, میں اسی لیے کہہ رہا ہوں تاکہ میرے ذریعے بھی آپ تک پہنچ جائے, اور دوسرے اور سوشل میڈیا میں واٹس ایپ کے ذریعے بھی یہ 3 نمبر آپ تک پہنچیں گے. ان 3 نمبر تک سبھی برانچ والے اپنے اپنے بارے میں بتا دیں کہ ہم لوگ آ رہے ہیں, ہم لوگ اتنے ممبر آ رہے ہیں, اور ہمارا اس وقت پہنچنا ہو رہا ہو, اور اس وقت ہماری واپسی ہوگی. اس کو بڑی ذمہ داری سے آپ لوگ سمجھے. جو بھی ہمارے الگ الگ صوبوں کے نگراں ہیں, الگ الگ زون کے نگراں ہیں,
ہماری سینٹرل ٹیم کے لوگ ہیں. یہ سمجھیں کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں یہی بات آپ کو دوسروں تک پہنچانا ہے, ان سے معلومات حاصل کرنا ہے. پھر آپ کو بھی ان 3 لوگوں میں سے کسی ایک کے پاس آپ کو یہ خبر دے دینی ہے. محسن ٹمبی صاحب ہیں, عبد الوہاب اشرفی جو بالکل اس کام میں رہیں گے, ان کے ساتھ ایک رجسٹر بھی رہے گا ہمہ وقت جس میں وہ نوٹ کرتے رہیں گے, اور ہمارے سیکریٹری منیر بھائی ہیں. تو ان لوگوں کو بھی خبر کیجیے اور اپنے اپنے نگراں کو بھی بتائیے, اور تمام نگراں بھی اپنی اپنی معلومات کو دوسری طرف ٹرانسفر کرتے رہیں. تو وہ نمبر میں سمجھتا ہوں میں بول دوں تاکہ آپ لوگ لکھ لیں ایک بار, اگر جو لوگ بھی ابھی سنیں یا بعد میں کلپ سنیں. تو صورت محسن اعظم مشن کے پریزیڈنٹ عبد الوہاب اشرفی صاحب کا نمبر ہے 9825652273. 9825652273. ایک نمبر یہ ہو گیا, آپ اس پر بتا دیں. یا پھر کبھی یہ نمبر نہیں لگ رہا ہے تو آپ سینٹرل کمیٹی کی ہماری ٹیم کے متحرک ممبر محسن ٹمبی صاحب, ان کو آپ کر سکتے ہیں. واٹس ایپ پہ میسج بھی بھیج دیں تو زیادہ اچھا ہے, مگر کال کر کے کنفرم کر دینا بہت آپ اس کو ضروری سمجھیے گا. تو محسن ٹمبی صاحب کا نمبر ہے 9377755816. 9377755816. تیسرا نمبر ہمارے محسن اعظم مشن کے جنرل سیکریٹری منیر بھائی وورا کا ہے 9726878866. 9726878866. تو یہ 3 نمبر اگر آپ لکھ لیں گے, اور کل ہی سے آپ کو ڈیٹ میں نے بتا دیا 4 فروری, آپ کس طرح سے آ رہے ہیں اس طرح اپنا ٹکٹ آپ کرا لیں, کیونکہ بعد میں ہو سکتا ہے ٹکٹ اویلیبل نہ رہے. ابھی سے کرا لینا آپ کے لیے بہتر ہوگا. تو جہاں جہاں ہماری آواز جا رہی, جو برانچز سن رہے ہیں, مجھے امید ہے کہ آپ لوگ انشاءاللہ تعالی اس کنونشن میں, اس مہادیوشن میں شریک ہوں گے. اور شریک ہونے سے پہلے یہ سوچئے گا کہ ہمیں پہنچ کر اپنے پروگرام کو, اپنے مشن کو, اپنی خدمات کو عوام تک پہنچانا ہے, اور اس کے ذریعے آپ کو اللہ کو, رسول کو راضی رکھنا ہے. ایک دن آئے گا, دیکھیے گا انشاءاللہ تعالی. آج ہی آپ کی محنت کو لوگ سراہ رہے ہیں, ہمیں اور محنت کرنی ہے. ایک دن وہ آئے گا کہ دنیا کہے گی کہ واقعی میں یہ کس پیر کے غلام تھے. دنیا ناز کرے گی, فخر کرے گی حضرت شیخ الاسلام پر کہ ان کے ایسے غلام ہیں جنہوں نے قوم, سماج, ملت کی ایسی خدمتیں پیش کی ہیں. اور یہ دن آ بھی رہا ہے, اور آگے ہم سب اخلاص کے ساتھ, ابھی جبکہ ہم سب بہت زیادہ سمجھ لیجئے جس کو کہیں توجہ کے ساتھ نہیں لگیں تو یہ حال ہے. جب لگ جاویں گے تو خدا کی غیبی مدد بھی ملے گی, اور ایک مثال بنے گی کہ کسی خانقاہ سے نکلی ہوئی ایک مرشد کی تربیت میں رہنے والے, ان کی تعلیمات پر عمل کرنے والے لوگ ایسے نکلے ہیں کہ جس مرشد نے اپنی پوری زندگی دین و سنیت, قوم و ملت کے لیے اچھی باتیں کی, اچھا پیغام کیا, ان کی اچھی خدمتوں کا سندیش دیا, تو ان کے غلاموں نے بھی اسی چیز کو آگے بڑھایا ہے. انشاءاللہ تعالی ہمیں اس طرح سے اپنے بزرگوں کا, ان کا بھی کام, جو ان کے چھوڑے ہوئے کام کو آگے بڑھانا ہے. ہمیں ان کی رضا بھی حاصل کرنی ہے. یہ مشن یہ 1400 سال سے چلا آ رہا ہے, نام اس کے بدلتے رہتے ہیں, لیکن کام ایک ہی ہے کہ ہم سب کو جو اللہ اور رسول کی شریعت کے مطابق ہمیں جو دین, سنیت, قوم و ملت اور وطن کی خدمت کرنا ہے, اسی کو ہمیں اپنی زندگی کا مقصد بنانا ہے. تو اس کے لیے یہ 4 فروری انشاءاللہ تعالی ہم لوگ ایک نئے عزم کے ساتھ, نئے ارادے کے ساتھ, نئے جذبے کے ساتھ آگے بڑھیں گے. ایک دوسرے کے ساتھ ہم کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کا بھی موقع ملے گا. ہمیں یاد آتا ہے جب محدث اعظم مشن تھا, ایکٹیو تھا پوری طرح سے, اس وقت بھی میٹنگ ہوئی, کچھ میٹنگز بہت کامیاب تھی. وریڈیا میٹنگ ہے, اور اس کے بعد ڈیسا کی تو ایتہاسک میٹنگ تھی. کئی میٹنگ اور بھی ہوئی, آنند, بورسد, احمد آباد میں اس سے پہلے, لیکن یہ 2 میٹنگ جو ہے اس کا جواب ہی نہیں. اور اس میں ڈیسا کے بعد تو جیسے وہ ایک بہت کچھ اس کے بعد انشاءاللہ ہوتا, لیکن الحمدللہ آپ کے جذبات تھے, آپ کی نیتیں تھی, تو اللہ تعالیٰ نے وہ راستے آج تک ہموار کیے ہیں. راستوں میں دشواریاں کبھی آتی ہیں, لیکن رب تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ دشواری کے بعد آسانی ہے. ان مع العسر یسرا, دشواری کے بعد آسانی آتی ہیں. تو وہ اب آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ اب آپ کے کام کس طرح خود اپنے آپ ایک قدم بڑھتے ہیں, لیکن لگتا ہے کہ 4 قدم والا کام آپ سے ہو گیا.
لیکن جب ہم 4 قدم بڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی وہ ہماری منزلیں اور قریب ہوتی جائیں گی اور راستے طے ہوتے جائیں گے. تو اب یہی اتنی باتیں تھیں. ابھی ایک ایکٹیویٹی بیچ میں آنے والی ہے 6 رجب کی, تو اس میں بھی ساری برانچز ہماری اپیل ہے کہ یہ جو برانچز آ رہی ہیں سب, تو ان کے رپورٹ کارڈ میں یہ چیز ہونا چاہیے. ابھی اگر کچھ غفلت رہ گئی پیچھے تو اسے سدھارنے کی ضرورت ہے, لیکن اب آج سے اگر ہم اس محسن اعظم مشن پریوار کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو ہمیں جو فرض ایکٹیویٹیز ہے اسے انجام دینا ہوگا. ہماری 4 فروری کی میٹنگ سے پہلے 6 رجب آئے گا, سلطان الہند کی تاریخ ہے, اور ہمارے مشن نے کیا اس دن وہ کیا خدمت انجام دینا طے کیا ہے جو ہر سال انجام دی جاتی ہے. وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں میں ایک تو مزاج بنائیں کہ آپ بزرگان دین کے آستانوں پر چادر پیش کرنے کے بجائے غریبوں, ناداروں, ضرورت مندوں اور ان کے بچوں کو, آپ جن کے پاس تن چھپانے کا کپڑا نہیں یا جن کے پاس صرف ایک ہی کپڑا ہے, وہ میلا کچیلا کپڑا وہ پہنے رہتے ہیں, ایسے لوگوں کو آپ پتہ لگائیے کہ جن کے پاس 1-2 سے زیادہ کپڑے بھی نہیں ہیں, تو وہ چادر کے بدلے سرکار غریب نواز کے ہی نام پر آپ ان کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے, ان کی روح طیبہ کو ایصال ثواب پہنچانے کے لیے آپ ضرورت مندوں کو کپڑا تقسیم کریں. تو 6 رجب کو ہماری تمام برانچز اس کام کو انجام دے, جو جس طرح کر سکتا ہو. ایک جوڑا بھی اگر کسی برانچ کے پاس ایسا ہے کہ اس وقت نہیں ہے بجٹ میں, وہ ایک کپڑا بھی دے سکتا تو ایک کپڑا دے, اور اس طرح سے وہ چھٹی شریف کا جشن منائے. اس طرح سے وہ اجمیر نہ جا کے بھی سرکار غریب نواز کی رضا کو حاصل کرے. تو جس سے جتنے جوڑے کپڑے ہو سکتے ہیں, آپ کو پتہ لگانا پڑے گا کہ کون ضرورت مند, اس کو آنے والے رمضان اور عید میں ضرورت کے کپڑے نہیں اس کے پاس. تو آپ اس طرح یہ 6 رجب کو خدمت انجام دیں. تو جتنی برانچز آ رہی ہیں, آپ کے تمام رپورٹ کارڈ کو پچھلے بھی ہمارے نگراں, ہماری ٹیم یہ جاننا حاصل کر رہی ہے. آپ خود آگے بڑھ کے ان تک پہنچائیے, وہ آپ تک پہنچیں گے. لیکن کم سے کم اگر آپ ایک نئے عزم و ارادے کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو 6 رجب سرکار غریب نواز کی اس تاریخ میں اس ایکٹیویٹی کو آپ ضرور انجام دیں. اور باتیں تو انشاءاللہ تعالی پھر باقی وہیں ہوگی, اور ہمارے کافی لوگ اس وقت, اسی لیے میں نے تاریخ کا اعلان پہلے سے اس لیے بھی کر دیا تاکہ اگر کسی کا کہیں سفر وغیرہ ہے تو وہ اس کو چینج کر سکتا ہے تو ضرور کر دے. اور ہماری ٹیم کے جو لوگ باہر ہیں کبھی, اگر وہ آ سکتے ہیں اس تاریخ میں تو ہمیں بے پناہ خوشی ہوگی. جیسے ہمارے مشن پریوار کے ایک بہت اہم رکن جناب حاجی اقبال خالق صاحب مسقط سے اگر اس وقت آ جائیں گے تو اس ادھیویشن کی بھی رونق بڑھے گی. تو پچھلی میٹنگ میں جو احمد آباد میں ہمارے ہوئی مختلف زون اور مختلف ضلع کے نگراں کے ساتھ, اور گجرات کے جو نگراں ہیں سینٹرل کمیٹی ہے, تو اس میں یہی طے ہوا تھا کہ اگر مان لیجئے کسی برانچ, ایسی بھی کچھ برانچیں ہو سکتی ہیں جو بالکل وہ ہمیں ان کی کارکردگی کا پتہ نہیں چل پا رہا یا وہ کر نہیں رہے ہیں, تو حالات جاننے کے بعد اگر وہاں کام نہیں ہو سکتا تو ہم کوشش کریں کہ وہاں کے جو کام کرنے والے ہیں وہ اگر کسی دوسری برانچ سے جوڑ کر کام کر سکتے ہیں تو وہاں کام کر لیں گے. مگر مجھے امید ہے کہ جب وہ پاس آپ جائیے گا تو سمجھ میں آئے گا پرابلم ہے کیا, اور اس کے بعد جس طرح اس وقت بے شمار برانچز گجرات اور دوسری جگہ کام کر رہی ہیں, تو وہ جہاں سے آپ کا رپورٹ کارڈ اچھا نہیں مل رہا ہے تو وہ بھی آپ کو کھڑی نظر آئیں گی. ان کو تھوڑا حوصلہ دینے کی ضرورت ہوگی, انہیں بتانے کی ضرورت ہوگی, اور ان کے پرابلم کو حل کرنے کی ضرورت ہوگی. تو یہ ذمہ داری خاص طور سے نگراں کی ہے, کیونکہ ہمیں اور سینٹرل کمیٹی کو, ہمارے پریزیڈنٹ ابراہیم بھائی کو ایک اچھی رپورٹ اس تعلق سے چاہیے. کم سے کم اچھی رپورٹ کا مطلب ہم یہ سمجھتے ہیں, ہمارا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ یہی بتائیے کہ ساری برانچیں جی تن من دھن سے بالکل لگی ہوئی ہیں. ہم صرف اسی کو اچھی رپورٹ نہیں کہیں گے. جو ذمہ داریاں جو نگراں کو دی گئی, اچھی رپورٹ کا مطلب ہے کہ آپ ہر برانچ کی جو ایکچوئل کنڈیشن ہے اس کی رپورٹ آپ دیجیے ہم کو, مائنس ہو یا پلس ہو, ہمیں اس کی رپورٹ ملے گی. اسی کو ہم اچھی رپورٹ کہیں گے کہ آپ نے ایک اچھی رپورٹ پیش کی ہے. اس کے بعد کہاں کیا ہے, آگے بڑھنے کی ضرورت ہے, وہاں اس کو آگے بڑھایا جائے گا.
جہاں اسٹاپ کرنے کی ضرورت ہوگی اسٹاپ کیا جائے گا. اور اس درمیان 1-2 مہینے کے بعد ہمیں ایسی بھی خبر مل رہی کچھ نئی برانچز اوپن ہونے جا رہی ہیں. بڑی خوشی ہوتی ہے ہمیں سن کے کہ خود سے سامنے سے گاؤں یا سٹی یا ٹاؤن کے لوگ یہ پیغام ہمارے ذمہ داران کو دیتے ہیں کہ محسن اعظم مشن کی برانچ ہمارے یہاں بھی ہم قائم کرنا چاہتے ہیں. بغیر کوشش کے جب یہ چیز سامنے سے آتی تو زیادہ خوشی ہوتی ہے. ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے کاموں کی اچھی رپورٹ ان لوگ تک پہنچی ہے, ہماری مشن پریوار کی خدمات کو انہوں نے اچھی طرح دیکھا ہے. تو اس درمیان ان 2 مہینے کے درمیان کچھ نئی برانچز اوپن ہونے کے بھی چانسز ہیں جس کی خبر مل رہی. تو ان برانچز کو بھی دعوت ہے کہ وہ 4 فروری کو آئیں, اوپن کر آئیں, پہنچیں. انشاءاللہ تعالی وہ جب وہاں پہنچیں گے تو وہ خود محسوس کریں گے کہ انہوں نے آنے میں دیر کی ہے, انہیں اور پہلے مشن سے جڑنا چاہیے. تو مشن کی وہ برانچز جو بہت ایکٹیو ہیں ماشاءاللہ, وہ بھی ہمارے پاس رپورٹ ہے. ان سب کے بارے میں بھی چرچا اس مہا ادھیویشن میں ہوگی. سورت کے لیے یہ واقعی وہ ہر وقت تیار رہتے ہیں سورت کی ٹیم, اور انہوں نے جب اس چیز کو کہا کہ یہ ہم نے آل گجرات کنونشن کیا تھا, اب انشاءاللہ تعالی آل انڈیا برانچز یہ جو جنرل کنونشن ہوگا, مہا ادھیویشن ہوگا, اس کو بھی ہم ہی لوگ انجام دیں گے اور اس کا انتظام ہم ہی لوگ کریں گے. آنے والے مہمانوں کا پورا ہم خیال رکھیں گے, ان کے استقبال سے لے کر ان کی واپسی تک. تو ہمیں ان سورت برانچ کے لیے بھی دعا کرنی ہے. اللہ تعالیٰ ان کے حوصلوں کو اور مضبوطی عطا فرمائے, باوجود اس کے کہ یہ دوسرے کئی کام کر رہے ہیں, بہت اچھے کام کر رہے ہیں, اور اس کے بعد انہوں نے یہ موقع بھی نہیں گوایا. آگے انشاءاللہ تعالیٰ اس کامیاب میٹنگ کے بعد جب بھی آگے ہوئی تو کسی دوسری جگہ کو موقع دیا جائے گا. میں انہی باتوں کے ساتھ اپنے اس لائیو سیشن کو ختم کرتا ہوں. آخر میں آپ سب بھی دعا کیجئے کہ ہمارے پرانتیج محسن اعظم مشن کے پریزیڈنٹ سید اقبال باپو, وہ ان کی طبیعت ناساز تھی, بہتر ہو رہی ہے, اللہ تعالیٰ انہیں مکمل شفا عطا فرمائے. اسی طرح سے ہمارے پریزیڈنٹ جناب ابراہیم بھائی کی والدہ, ان کی طبیعت ایک عرصے سے ناساز ہے کیونکہ عمر بہت ہو چکی ہے, اور بس ان کے حق میں یہی دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے. بالکل معذوری کے عالم میں ہے, چارپائی پر ہیں, تو اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے, انہیں راحت عطا فرمائے. اور ہمارے مشن پریوار کے ایک اور سدस्य سائیں مشرفی صاحب, ان کے والد صاحب کی بھی طبیعت ناساز تھی, اب وہ بھی بہتری کی طرف ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمارے ان تینوں بزرگوں کو صحت کاملہ عطا فرمائے. اس کے علاوہ ہمارے مشن کی برانچز کے جو بھی لوگ بیمار ہیں, ان کے اقارب یا ہمارے دیگر جو بھی احباب بیمار ہیں, رب قدیر انہیں ان سب کو صحت کاملہ عطا فرمائے. دعا کیجیے فلسطین کے بھی حق میں. دیکھیے جس طرح سے وہاں ظلم ہو رہا, اللہ تعالیٰ ظالموں کو نیست و نابود کرے, اور ان سے بھی ہمیں پریرنا لینے کی ضرورت ہے, ان مظلومین سے کہ جو اتنا ظلم ہونے کے باوجود اللہ کی رسی کو وہ مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں. یہ درس ہے, وہ سچائی اور حقانیت پر قائم ہے. آج جب کہ دنیا آنکھ موندنا چاہتی ہے, ہوتا نا, آپ بڑے معاملے ملک استر پہ دیکھ لیجئے, آپ فلسطینی کے معاملے کو دیکھیے, دنیا جانتی ہے کہ اس کا حق آزادی ہے. ہمارے بھارت نے اس بات کا اعلان بھی کیا ہے کہ فلسطین کو اس کو پوری آزادی ملنا چاہیے, یہ اس کا حق ہے. سب جانتے ہیں قبضہ اسرائیل نے کیا ہے, لیکن اس کے باوجود جنگ بندی پر یا اسرائیل کو حملہ کرنے سے روکنے پر کوئی پریشر نہیں کر رہا ہے, کوئی دباؤ نہیں ڈال رہا ہے. بہت سے ملک بول بھی رہے ہیں, ہمارا بھارت بھی چاہ رہا ہے یہ جنگ بند ہو اور فلسطین کو اس کا حق ملے. تو آج یہ ہوتا ہے, لیکن حق پرست لوگ جو وہاں موجود ہیں, حق پر ڈٹے ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی ہمت کو نہیں ٹوٹنے دیتا ہے, انہیں شہادت کا درجہ عطا ہو رہا ہے. رب قدیر ان بے سہارا لوگوں کو سہارا عطا فرمائے, غیب سے ان کی لیے مدد نازل فرمائے, اور ہم سب کے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائے. ہمارے ملک میں بھی امن و امان کا ماحول قائم رہے. محسن اعظم مشن کی تمام برانچز کے تمام ممبرز کو میں نے جو باتیں کہی ہیں, آپ اس پر ضرور توجہ دیجیے, اور اس عزم کے ساتھ آگے بڑھتے رہیے کہ امن و محبت کی چھاؤں میں خدمت صبح و شام کریں. آؤ ہم سب مل جل کر پیغام نبی کو عام کریں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.